أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، جس کو کبھی شکستگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے آیت نمبر 256 سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج کے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو اپنی قرآن کی جانب، ہدایت کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پہ زندہ رکھنا، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اور سچی محبتوں سے منور رکھنا، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور تیرے قرآن کریم کو، تیرے پاک کلام کو، تیرے پاک کلمات کو سمجھنے اور سمجھانے کی یہ ادنا سی سعی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے میرے مالک قبول فرما لے، ہمیں شرح صدر نصیب فرما۔ تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو فہم ضروری ہے ہمیں وہ فہم عطا فرما، اور جو نور بصیرت تیرے کلام پاک سے حاصل ہوتا ہے اور جو نور بصیرت تو اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے میرے مالک، مجھے اور میری تمام نوری بہنوں کو بھی اس سے مستفید فرما، آمین ثم آمین۔ آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس آیت میں جو دین اسلام کا ایک بنیادی اصول جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت الکرسی سے اگلی یہ دونوں جو دو آیات جو ہیں یہ بڑی زبردست، یعنی ایک بیس ہمیں دیتی ہیں، ایک بنیاد فراہم کرتی ہیں دین اسلام کے بنیادی قوانین کو سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین جو ہے یہ خالصتاً انسان کی اپنی ول پر اس کا جو ڈیپینڈ جو کرتا ہے نا دین، یہ آپ کی اپنی ذات، اپنی خوشی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوا بھی لیں گے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دین اسلام کی شرط یہ ہے کہ زبان سے اقرار
کلمہ کا زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل آپ کا اس کی تصدیق کرے۔ جب تک آپ دل سے گواہی نہیں دیں گے، زبانی کلامی کلمہ پڑھیں گے، آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے جو شرط ہے وہ صرف زبانی اقرار نہیں ہے، وہ قلبی کیفیت جب تک نصیب نہیں ہوگی جس میں قلب جو ہے آپ کا مطیع و فرما بردار ہونے کا اعلان نہ کرے، اس وقت تک ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ہے ہی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ صرف ہم نے زبان سے اقرار نہیں کرنا، ہماری نیتوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں یہ اقرار جو ہے یہ سرایت کر جانا چاہیے، اور ہم اپنے پورے دل و جان سے اس چیز کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ صرف اور صرف حکم چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ اور اس کے آگے کیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کی تمام جو بنیاد ہم نے سمجھ لی، بنیاد جو ہے وہ نیت پر ہے، اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل پر بھاری ہے۔ نیتوں کے اوپر ہمارے اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے گا۔ اگر عمل جتنا بھی زبردست کیوں نہ ہو، جتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل روز قیامت ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا، بلکہ الٹا کیا ہے، ہمیں نقصان دے گا اور ہم ریاکاروں کی لسٹ میں چلے جائیں گے۔ تو گویا دین کی جو بنیاد ہے وہ اس کی روح ہے۔ دین جو ہے وہ محض ظاہری عبادات اور محض ظاہری عوامل کا نام نہیں ہے۔ جیسے جسم ہے اور اس کی روح ہے، اسی طرح دین ہے اور دین کی بھی روح ہے۔ دین کا ظاہر جو ہے وہ ظاہری اعمال ہے، اور دین کا جو باطن ہے وہ اس کی نیتیں ہیں۔ اور جب ہم نے دل سے اقرار کر لیا، نیت کر لی کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جب ہم نافرمانی کے کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کبھی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتے ہیں نافرمانی کے کام، تو ہم کیا کرتے ہیں، فوری رجوع کرتے ہیں، فوری توبہ کرتے ہیں اور فوری اپنے رب کے حضور گر گڑاتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر ہمیں ایک شخص جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا، ہو سکتا ہے وہ بظاہر ہم اس کو اس غلط کام میں ملوث دیکھیں، ہم اس کو بہت برا جان رہے ہوں، لیکن وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کے پتہ نہیں کتنے آنسو بہا کے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافیاں لے، اور معافی مانگنا اللہ سے کیا کرتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف معافی ملتی ہے، نہیں، یہاں درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو معافی مانگنے والے لوگ جو ہے نا وہ بڑے پیارے رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جو توبہ کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ اپنی ہر صفت کے ساتھ جو ہے نا پورے شبا سے پوری تمکنت سے جو ہے وہ اپنی ہر صفت کے ساتھ اپنے بندوں پر کیا کہنا چاہیے کہ وہ نوازتا ہے اپنے بندوں کو۔ ہم اللہ کو کی جس صفت سے اس کو پکاریں گے اسی صفت سے رب ہمیں نوازے گا۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم اس سے توبہ مانگیں گے تو ہمیں ہماری توبہ کو بھی قبول کرے گا، اور ہمارے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو، تمہارے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہوں، نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ وہ تو کرم ہی کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت جو ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین جو ہے یہ اس کی پوری بنیاد نیتوں پر ہے، اور دین جو ہے یہ سارے کا سارا انسان کے اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر وہ چاہے گا وہ ایمان کے اوپر زندگی گزارے تو وہ گزار لے گا، اگر وہ اس کو ڈنڈے سے ہم کہیں گے کہ ڈنڈے مار کے ہم اس کو سیدھا کر دیں گے، تو ڈنڈے مار کے وہ ہمارے سامنے تو شاید ڈر کے سیدھا ہو جائے، لیکن اس کا
قلب جو ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت کا اگلا جو حصہ ہے، قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب واضح کر دی گئی، ممتاز کر دی گئی، تبین الرشد من الغی، واضح کر دی گئی کیا؟ ہدایت گمراہی سے۔ اچھا اب کیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی جیسے دن اور رات ہے نا، واضح فرق ہے، ایک اندھیرا اور ایک روشنی ہے، بالکل اسی طرح ہدایت میں اور گمراہی میں بھی واضح روشنی ہے، یہ مکس نہیں ہوئے ہوئے۔ انسان کا جو دل ہے نا وہ گواہی دے دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے، شر کو دیکھتا ہے، وہ حق کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پہچان لیتا ہے۔ یہ پھر آگے اس کی اپنی دل کا نفاق ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لے اور اس چیز کو اگنور کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ممتاز کر دیا، اللہ نے حق کو واضح کر دیا۔ بے شک خوب واضح ہوگی ہدایت گمراہی سے۔ سب کو پتہ ہے، اس دنیا کا اصول ہے کہ نیگیٹو کیا ہے اور پازیٹیو کیا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب جو ہے، تمام انسانیت اس بات کو جانتی ہے کہ پازیٹیو باتیں کون سی ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں۔ ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر سوسائٹی میں جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، جھگڑا فساد، دنگا، بدنیتی، یہ سب کچھ ہر سوسائٹی میں منع کیا گیا، ہر سوسائٹی میں ناپسندیدہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر حق، ہر سچ جو ہے وہ ہمارے دین ہی کی اساس ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو انکار کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر۔ اچھا اب یہ بھی ایک بڑا ایک کی پوائنٹ ہے، اس کو بھی ہم نے بہت اچھا سا سمجھنا ہے کہ پہلے انکار آیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے انکار کروایا گیا، جو کوئی انکار کرے گا طاغوت سے۔ کلمے میں کیا ہوتا ہے؟ کلمے میں بھی پہلے انکار ہوتا ہے نا، تو کلمے میں بھی پہلے انکار کروایا جاتا ہے اور پھر اقرار کروایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ، قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی اصول جو ہے وہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی انکار کرے گا، پہلے انکار کرنا ہے کس کا؟ طاغوت کا۔ طاغوت کیا ہے؟ ابھی طاغوت کو ہم دیکھتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت کی جو علماء کرام نے، جو مفسرین نے تفسیر کی ہے، اس کے بہت یعنی بہت سارے اس کے معنی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہر وہ قوت طاغوت ہے جو اللہ کے احکامات کے آگے رکاوٹ بنے، ٹھیک ہے۔ ان تمام الفاظ اور معنی کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو طاغوت لفظ کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ طاغوت جو ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت کا جو جب ہم اس کی لغت میں جاتے ہیں، لفظی معنی میں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے وہ سرکشی آتا ہے، اور سرکش جو ہے، سب سے سرکش کون تھا؟ شیطان تھا۔ اور طاغوت جو ہے وہ جیسا کہ کاہنوں کو بھی کہا جاتا تھا، یعنی طاغوت ان کاہنوں کو بھی کہا جاتا تھا جو غیب دانی کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسا لیا کرتے تھے، اور اس کا اطلاق شیطان پر بھی ہوتا ہے۔ اور وہ شخص بھی طاغوت ہے جو کسی گمراہ مذہب، غلط نظریہ اور مضر عمل کا بانی ہو۔ اچھا کیسے؟ کہ جو شخص جو ہے کسی بد عقیدہ یا غلط مذہب کو فروغ دے رہا ہے، غلط عقائد کو پھیلا رہا ہے، اور وہ اپنے اس فرقہ بندی کا جو گروہ اس نے اپنا پیدا کر لیا، یا اپنا ایک اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کو اکٹھا کر کے اس نے اگر ایک گروہ، ایک جماعت بنا لی ہے، جو اس کا سرغنہ، جو اس کا سردار ہے، اس کو بھی جو ہے وہ طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور جی اب ہمیں یہ پتہ چل گیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جس نے انکار کیا طاغوت سے۔ طاغوت سے انکار کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی، سرکشی کے جتنے بھی انداز ہیں، خواہ وہ فرد ہو، خواہ وہ شیاطین ہوں، دل کے وسوسے ہوں، ہر چیز جو اللہ کی نافرمانی کی جانب ہمیں لے کے جائے وہی ہمارا طاغوت ہے۔ اور سب سے پہلے
اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہم سے یہ اقرار کروایا جاتا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ یہ جو طاغوت ہے نا، ہر بندے کا ایک طاغوت ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر کیا موجود ہے؟ اس کے اندر اس کے ساتھ ایک شیطان جن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جو ہر وقت اس کو گمراہی اور برائی پر ابھارتا رہتا ہے، جس کے مختلف نام ہیں، جس کو نفس بھی کہا جاتا ہے، جس کو کوئی ہمزاد کے معنوں میں بھی اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اس چیز پہ جتنا ہم تفکر کرتے جاتے ہیں، ہمارے سامنے مزید واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے اندر کوئی موجود ہوتا ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر لمحہ ہمیں برائی کی جانب بلاتا ہے، اور ہمارے نفس کو، ہمارے عمل کو وہ غلط کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا طاغوت ہے، جو ہمیں ہر وقت گمراہی اور برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو کلمے میں اقرار کرایا گیا تھا کہ وہ جو اندر سے بلا رہا ہے اس سے انکار کرنا ہے، اور یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو کوئی انکار کرے گا بالطاغوتی، طاغوت سے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، پہلے اس سے ہمیں انکار کرنا پڑنا ہے، چاہے وہ اندر سے آواز آئے یا چاہے باہر سے بھی اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نافرمانی کی طرف ہمیں ترغیب دے رہا ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی بہت عزیز دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی بھی اگر ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے تو وہی ہمارا طاغوت ہے۔ ہمیں ان سب کا پہلے انکار کرنا پڑے گا، اور پھر کیا ہے؟ جب تک انکار نہیں ہوگا تب تک اقرار نہیں ہو سکتا۔ تو اقرار اور انکار یہ دونوں بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کے ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ باقی سارے جو تعلق ہیں وہ توڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میرا باہر اور کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اب میرا صرف تمہارے ساتھ تعلق ہے اور میں تمہیں ہی فالو کروں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو بالکل یہ دنیا کا بھی اصول ہے، نکاح سے لے کے آپ دیکھ لیں ہر گروہ بندی، ہر جماعت بندی میں یہی اصول چلتا ہے، اور قرآن کا بھی یہی اصول ہے کہ پہلے انکار کروایا گیا اور پھر اس کے بعد اقرار کروایا جاتا ہے۔ پہلے انکار کر دیا ہر اللہ کی نافرمانی کا، پھر اس کے بعد کیا کروایا جا رہا ہے؟ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ اچھا، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ طاغوت کے ساتھ بھی دوستی رہے اور ایمان بھی ہم لے آئیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا یس ہوگا یا نو ہوگا، سینٹر میں کیا ہوگا؟ سینٹر میں نفاق ہوگا، اور نفاق بڑی خطرناک چیز ہے۔ نفاق کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر، یعنی نفاق، بہرحال نفاق جو ہے یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ رستہ جو ہے نا یہ یقیناً گمراہی کی جانب ہے، اور یہ سب سے خطرناک گمراہی ہے، کیونکہ اس میں ہدایت کے پھر کوئی چانسز نہیں رہ جاتے۔ جو بالکل انکار کی طرف ہے وہ کبھی نہ کبھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کبھی احساس ہو جائے اور وہ کبھی لوٹ آئے، لیکن جو نفاق والا ہے نا وہ اس کے چانسز بھی، بس اس کے لیے تو بہت سخت احکامات ہمیں نظر آتے ہیں، سزا بھی اس کی بڑی سخت ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو نفاق ہے اس کی کتنی سختی سے جو ہے وہ جڑ کاٹی گئی ہے۔ یہ ہم جو قرآن پڑھتے چلے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ پہلے طاغوت سے انکار کروایا جا رہا ہے، اور پھر آگے کا کہلایا جا رہا ہے کہ پہلے انکار کرنا ہے اور پھر اقرار۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب انکار بھی کروا دیا، اقرار بھی کر لیا، اب ملے گا کیا؟ اب کیا ملے گا؟ اب وہ بات جو ہے وہ آگے بیان کی گئی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق بے شک اس نے تھام لیا، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑے کو، بالعروۃ الوثقیٰ، فقدس، تو بے شک، تحقیق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمسکا، تو اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقیٰ، وثقیٰ کہتے ہیں بہت مضبوط
بہت مضبوط سہارا، بہت مضبوط کڑا، یعنی جب کوئی شخص انکار کرنے کے بعد اقرار کر لیتا ہے اپنے رب کا، تو پھر وہ ایک ایسے کڑے کو تھام لیتا ہے۔ کڑا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا مضبوط سرکل، ایک ایسا مضبوط حصار جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ اس کو تھام لیتا ہے، جس کو کبھی شکستگی نہیں ہے۔ لن فصام لہا، جس کو کبھی شکستگی نہیں ہے، جو نہیں ہے، فصام لہا، ٹوٹنے والا، یعنی اب وہ ایک ایسے حصار میں آ گیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جس کو کبھی شکستگی نہیں ہے۔ اچھا، آیت الکرسی کی فضیلت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اور آیت الکرسی سے اگلی یہ جو آیت ہے یہ بھی ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ والی آیت جو ہے اس کو بھی ساتھ پڑھے تو یہ بھی حفاظت کے لیے بہت زبردست آیت ہے، ہمارے ایمان کی بڑھوتری کے لیے بڑی زبردست آیت ہے، اور اس آیت کی ایمان کے لیے اور ہمیں جو ہم ڈگمگا جاتے ہیں اس کے لیے یہ ہمیں بہت قوت دیتی ہے۔ تو اس آیت کو بھی میری یہ خواہش ہوگی، اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ میری تمام جو ہماری نوری بہنیں سب کے دلوں میں یہ آیت ہو۔ کچھ آیتیں ہیں نا قرآن کی جو ہمیں یاد کرنی ہے، تو یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ہے، یہ بھی ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ آیت جب ہم پڑھیں تو پورے اس ہوش و حواس کے ساتھ پڑھیں، اور اس آیت کی تاثیر جو ہے وہ ہماری روح تک اتر جائے کہ ہم نے انکار کیا ہے طاغوت کا اور ہم نے اقرار کیا ہے اپنے رب کا، اب ہم ایسے مضبوط کڑے کے اندر ہیں جس کو کبھی شکستگی نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ ہار کر بھی نہیں ہارتا، مومن اگر مصیبت میں بھی ہوتا ہے تو تب بھی جیت مومن ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ جب مومن کے اوپر آزمائش آتی ہے، جب مومن کہیں پھنس جاتا ہے تو وہ دراصل اس کے ایمان کو پرکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، اور جب ہم کہیں پھنس جائیں، جب ہم کہیں پریشانی میں گھرے ہوئے ہوں تو اس وقت یہ آیت ہمیں بڑی قوت دیتی ہے۔ کیسے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن حق اور قرآن سچ ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم نے تو ایسے مضبوط کڑے کو تھاما ہوا جس کو کبھی شکستگی نہیں ہے، تو ہم کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ ہم برباد نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں برباد کر دے گا، یا ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پھنس گئے، اب ہم نہیں نکل سکتے، بیماری ہو یا کوئی خدا نخواستہ جو آج کل بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جادو تعویذات اس طرح کے جو مسائل آتے ہیں، اور جو بہنیں جو ہیں جن کو خاص طور پہ اس طرح کے حالات میں سے جو گزر رہی ہیں اور جو پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو قرآن ہی سے سہارا لیتے ہیں، ہم تو قرآن ہی کو پکڑتے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے قرآن کی بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا اور جس نے طاغوت کا کفر کر دیا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور جب اس مضبوط کڑے میں آ گیا جس میں کبھی شکستگی نہیں ہے، تو یہ الفاظ ہمیں اتنی قوت دیتے ہیں، اتنی قوت دیتے ہیں کہ ہمارا سارے کا سارا ڈر اور خوف جو ہے نا وہ رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آیات ہے یہ شیاطین پر بہت بھاری ہے، شیاطین جو ہے وہ کہتے ہیں نا سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ ان کی جو قوت ہے اس کو کمزور کرتی ہے یہ آیات۔ اور یہ آیات اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ والی جو خاص خاص آیات آتی ہیں سورہ بقرہ میں وہ ہمیں یقیناً زبانی یاد کرنی ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو مومن کی قوت ہے، جو مومن کو طاقتور بنا دیتی ہیں، جو مومن کے ایمان کے لیول کو ایک دم سے بہت اوپر لے جاتی ہیں۔ یہ تھی جی آیت 256 آیت ہم نے پڑھ لی، اور اللہ جو ہے وہ سمیع علیم، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب جب اللہ کی یہ دونوں صفات اکٹھی آتی ہیں تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں باور کر لینا ہے، اچھا سا پکا یاد کر لینا ہے کہ اللہ صرف لفظوں کو نہیں سنتا، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، اور اس زیادتی کے عوض میں
ہماری پکڑ آ جاتی ہے. اب پکڑ آ گئی اور اب ہم تو بڑے واویلا کر رہے ہیں، اللہ ہم پہ سختی کیوں آ گئی، اللہ ہم تو پھنس گئے، اللہ ہم تو مصیبت میں چلے گئے. اب یہ سختی یہ نہیں ہوتی کہ جس کے ساتھ زیادتی کیا وہی اٹھ کے ہمیں مارے گا، نہیں، اللہ کی جانب سے بڑے طریقے ہوتے ہیں آپ کو یہ احساس دلانے کی. آپ کہیں پھنس جاتے ہو، آپ کے ساتھ کچھ ایسا برا ہونے لگتا ہے، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے اوپر کوئی شیاطین بھی مسلط ہو سکتے ہیں، آپ کی کسی وبال پڑ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بری نیت کا بھی وبال ہے، تو کسی کے بارے میں برا سوچ کے، برا گمان کر کے، حسد بغض ہمارے دلوں میں اگر کسی مومن بہن بھائی کے لیے پنپنے لگ جائے، لمحہ بھر کو تو خیال آ جاتا ہے، لیکن اس خیال کو مومن کیا کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے جھٹک دیتا ہے. لیکن اگر وہ وہاں پر رک گیا اور اپنے مومن بھائی کے لیے بغض دل میں رکھ کے ہم نے برا سوچ لیا اور اس کی نعمتوں کے چھن جانے کی ہم نے تمنا کی اور اس کے لیے کچھ بری جو ہے وہ طریقے اختیار کیے، تو اس کا وبال ہمارے اوپر آتا ہے. اور اس کا جب وبال ہمارے اوپر آتا ہے تو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے اوپر رزق کی تنگی کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، یا کسی اور وبال کی صورت میں جو ہے مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو ایسے میں ہم کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم کیوں پھنس گئے. تو پھر ہمیں اس وقت یاد کرنا ہے کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے واللہ سمیع علیم، کہ میرا رب جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. جو ہم زبان سے بول رہے ہیں نا وہ ہمارا عمل بولتا ہے، وہ ہمارا ظاہر بولتا ہے، لیکن جو دلوں میں ہم بغض اور کفر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایک دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے، ہم دلوں کے اندر جو گند رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ وہ جان رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے نا، بہت دفعہ ہم پڑھیں گے اس کو، سمیع علیم. تو یہ بات ہمیں جاننی ہے کہ سمیع کیا ہے، زبان بھی ہماری سنتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، زبان سے تو ہم کسی کو بھی دھوکہ دے دیں گے نا. علیم، دل میں جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چلنے لگتا ہے اور ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری نیتیں آٹومیٹکلی درست ہونے لگتی ہیں. تو یہ والی جو اللہ کے صفاتی نام ہے، یہ ہماری نیتوں کی درستگی میں بھی بڑی زبردست تاثیر کا کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ یہ والا پرابلم پایا جاتا ہے، تو وہ ان صفاتی ناموں کی تکرار سے اس بیماری سے ہم نجات پا سکتے ہیں. یہ کیا، یہ دلوں میں نفاق آنے لگے تو پھر ہم ان صفاتی ناموں کی تکرار کریں اور ان کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے ہمارے نیتوں کو بھی پاک کر دے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. اچھا، اب اس آیت، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ اہل سلوک جو ہے نا ان کے لیے اس آیت جو ہے اس کو اہل سلوک جو ہے وہ اکثر ہمیں بیان کرتے نظر آتے ہیں. اور اس آیت کا جو تراجم ہے وہ صوفیہ کرام نے مختلف انداز میں کیا ہے. کیسے؟ ایک تو اس آیت کو ہم جب روانی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ ولی الذین، اللہ ولی کہتے ہیں دوست کو، اللہ دوست ہے الذین، ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اچھا، اب دوسرے انداز میں اس آیت کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ ولی الذین، اللہ ولی یعنی اپنے دوست چن لیتا ہے، الذین ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے. اب اہل سلوک کی آیت کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں میں سے اپنے دوست چن لیتا ہے. تو اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کا چنا ہوا ہی بندہ ہوتا ہے نا. اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دوستی لگا لوں، تو جب تک اللہ اذن نہ دے تو دوستی تو نہیں لگ سکتی نا، دوستی تو دونوں جانب سے ہوتی ہے. تو یہ چنیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ کے. کہتے ہیں نا کہ یہ جو ولی سے ہی ہے نا ولایت، تو یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ اس کی اقسام ہے نا بیان کی جاتی ہے، ولایت کسبی اور ولایت وہبی. ایک دوستی ہوتی ہے کہ جو کسب سے ہوتی ہے، جو بہت سٹرگل، جد و جہد مسلسل کرتے 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 انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب جو ہے، اللہ کی قربت پانا چاہتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی پھر اس کو آگے جا کے کیا ہے کہ اللہ کے کسی نہ کسی دوست کا دامن
پکڑنا ہی پڑتا ہے۔ اور دوسری جو ہوتی ہے ولایت وہبی، وہ پیدائشی طور پر ہی اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ بچپن ہی سے باقی لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کو جو اہل سلوک ہیں وہ اس آیت کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں میں سے اپنے دوست چن لیتا ہے۔ اور پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان والا، ہم اپنا ایمان، جب ہمارا ایمان جو ہے وہ کاملیت کی جانب چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کی نگاہ جس پہ پڑ جائے وہ چنا گیا۔ تو اسی میں مجھے وہ ہارون رشید کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید جو تھے ایک دن اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے سے بہلول دانا جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ تو بادشاہ کے ذہن میں کوئی سوال تھا، تو اس نے کہا فوری طور پہ بہلول دانا کو جو ہے میرے سامنے طلب کیا جائے۔ تو جو بادشاہ کے ملازمین تھے انہوں نے اوپر سے ایک ٹوکری پھینکی نیچے، رسیوں سے باندھی ہوئی، جو ان کا طریقہ کار ہوگا، تو انہوں نے نیچے پھینکی اور بہلول دانا کو انہوں نے آواز لگائی کہ تم اس میں بیٹھو۔ تو انہوں نے اس رسی سے اس کو اوپر کھینچ لیا، اور اوپر کھینچ کے اس کو بادشاہ کے حضور فوری پیش کر دیا گیا۔ اور بادشاہ نے جو اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو بہلول دانا نے کہا اللہ نے چاہا تو میں پہنچ گیا اس تک۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے چاہا تو تم اس تک پہنچ گئے؟ تو اس نے کہا دیکھو نا، تم بادشاہ ہو، میں تو تم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اب تمہاری نگاہ مجھ پہ پڑی، تم نے چاہا کہ میں تمہارے تک پہنچوں، تو تم نے 1 منٹ میں مجھے اپنے پاس بلا لیا رسیوں سے یہ ٹوکری باندھ کے۔ تو اگر میں خود چاہتا تو میں کتنے کسب کرتا، کوئی سفارش ڈھونڈتا، تمہارے محل تک پہنچنے کے لیے ہی مجھے کتنا وقت لگ جاتا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ محل تک یا دربار تک رسائی کے بعد پھر کہاں یہ روبرو تخلیق کی ملاقات؟ یہ تو آپ نے چاہا تو لمحہ بھر میں سب کچھ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح میرے رب نے میرے ساتھ دوستی چاہی تو اس نے مجھے چن لیا اور بس مجھے اپنا بنا لیا۔ تو یہ بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں، ان کی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ ولی الذین آمنو، اللہ جس کو چاہتا ہے، یہ کرم اور فضل کے فیصلے ادھر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو اللہ چاہے اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر وہ کیا کہتے ہیں جب ہمیں دوست چن لیتا ہے تو پھر اگلا کام کیا کرتا ہے کہ ان کو نکال لیتا ہے اندھیروں میں سے، الی النور، روشنی کی جانب، اور اندھیروں سے روشنی کی جانب نکالنے کا یہ سفر جو ہے، یہی ہمارے ایمان کی وہ جو لیولز ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب تک پہنچتی ہے، آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی کمی پیش اللہ کریم معاف کرے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہے اس کی اتنی قوت ہے کہ وہ اس کو اللہ جو ہے اتنا نور عطا کر دیتا ہے کہ وہ اس نور سے دیکھنے لگتا ہے، اور کہاں پھر ولی، اللہ کا دوست، اس کا مرتبہ مقام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے چن لیا اپنی دوستی کے لیے، تو پھر جس کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے تو پھر رہتی دنیا تک اس کی محبتیں جو ہیں وہ اللہ کے بندوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ پھر جتنا بھی لوگ ان کے خلاف واویلا کریں، لیکن جس سے میرا رب محبت کرے اس کی محبت کو مخلوق کے دلوں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور جس کو اللہ نے اپنا دوست چن لیا، اس کے ساتھ پھر جب اس کی تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں میں سے روشنیوں کی جانب نکال لے جاتا ہے۔ یہ اندھیرے کیا ہیں؟ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہاں روشن دن چڑھتا ہے، سورج کی روشنی ہے، لیکن کیا کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اندھے ہیں، کچھ کے دلوں پہ کفل لگے ہوئے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو اندھے ہیں؟ جنہیں سب کچھ سامنے ہے، روشنی ہے، آنکھیں بھی ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اندھا کون ہے؟ جس کو سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جائے، جس کو ایمان اور جو گناہ ہے اس کے درمیان فرق نظر نہ آئے،
جب اللہ تعالیٰ نور بصیرت عطا کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک ذرہ برابر بھی گمراہی جو ہے، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ انسان کو بے قرار کر دیتی ہے، انسان تڑپنے لگتا ہے، انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ مجھ سے یہ سرزد ہو گیا، میں کیسے اس کا ازالہ کروں، مجھ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی، میں کیسے اس کا ازالہ کروں. تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کو سب دکھائی دینے لگتا ہے اور اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں. ہم روشنیوں میں رہتے ہیں تب بھی ہم اندھیروں میں ہوتے ہیں. کیسے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم اپنا رستہ گم کیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. ہم اللہ کے پاس پہنچنے والے ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، جوانی کی توانائیاں جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے چھن جاتی ہیں اور پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے کہا نا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی خواہش کی اور یہی ہماری خواہش ہے. ہم اتنا بھاگنا چاہتے ہیں دنیا کے پیچھے، اتنی ساری دنیا اکٹھی کر لینا چاہتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ کس کے لیے اکٹھا کریں. کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا، نہ کوئی لے کے گیا ہے. آج تک کوئی لے کے گیا ساتھ؟ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دنیا سے جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، سب ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے. تو جب ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، اسی کی ہوس میں ہم تگ و دو کرتے کرتے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں اور یہی اندھیرے ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں. اور ان اندھیروں سے کون نکالتا ہے؟ ان اندھیروں سے رب ہی نکالتا ہے. اور رب جس کو نکال لیتا ہے، جس کو اللہ نور بصیرت دے دیتا ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو میرے دوستوں کی میت اختیار کرو، جو میرے دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ ان دوستوں کے صدقے جو ہے انہیں بھی وہ روشنی، وہ نور دے دیتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اللہ والوں کی جو محفل ہوتی ہے اس کو فرشتے آ کے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ والوں کی محفل میں جو بھی آ کے بیٹھتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے. وہ ہمارے پاس وہ موجود ہے نا وہ واقعہ کہ ایک شخص ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا تو اللہ نے کہا اس کو بھی بخش دو. تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو ایسے ہی بیٹھا تھا، یہ تو کوئی نیت سے تو نہیں آیا تھا. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ میرے دوستوں کی معیت میں بیٹھا تھا، تو میرے دوستوں کے ساتھ اس کو بھی بخش دو. تو کیا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کا بڑا قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے جوڑی رکھے. پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ جب کسی کو چن لیتا ہے اپنی دوستی کے لیے تو اللہ اس کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی جانب لے جاتا ہے. اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دوست ہیں، کن کے دوست ہیں؟ طاغوت کے، کہ جو انکار کرتے ہیں نا اللہ کا. پھر ان کا دوست کون بنتا ہے؟ پھر شیاطین جنات ان کے دوست بنتے ہیں. پھر ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ سورہ زخرف کی بھی آیت ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتے ہیں تو پھر اللہ ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے جو انہیں برانگیختہ کرتے رہتے ہیں. یعنی برانگیختہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلسل دلوں میں نیگیٹو وسوسے ڈالی جانا. تو آج ہمیں اپنے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں نا جو کہتے ہیں ڈپریشن، انگزائٹی. یہ کیا ہے؟ ڈپریشن انگزائٹی جو ہے اس کی بیس تو وسوسہ ہی ہے نا. تو وسوسے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ مسلسل پریشان رہتے ہو، آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ کا بھروسہ رب سے اٹھ جاتا ہے، آپ کا یقین اللہ سے اٹھ جاتا ہے. تو پھر آپ جب اللہ سے یقین اٹھ گیا تو پھر اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے جن پہ آپ کو یقین تھا، پھر انہی کی آپ دوست بن جاتے ہو. تو ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے آپ کو روشنیوں سے اٹھا کے اندھیروں میں لے کے جانا ہے. وہ آپ کو روشنی کی طرف تکنے بھی نہیں دیں گے، دیکھنے بھی نہیں دیں گے. جہاں آپ نور ایمان کی بات کرو گے وہ آپ کو فوراً جو ہے نا جھپٹیں گے اور آپ کو کچھ اور باتیں جو ہیں وہ سمجھائیں گے، اور پھر آپ ایسی ان کی عقلی دلیلوں میں الجھو گے کہ آپ کا ایمان اور یقین کہیں گم ہو جائے گا. ایمان جو ہے نا یہ اللہ کے اوپر پختہ یقین اس سے حاصل ہوتا ہے. اور آج ہم سے ہمارا یقین چھین لیا گیا. آج ہمارا یقین جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ڈال کے اور اللہ جو ہے نا وہ درمیان سے نکال لیا گیا.
تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے ہی حکم کے تابع ہے. دیکھیں ایک وقت آتا ہے جب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بس اب اللہ ہی ہے، بس اب دعا کریں. ہمارے پاکستان میں تو یہی ہے نا، جو مسلمان ڈاکٹر ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بس اب یہ مریض، عقل کہہ رہی ہے، سائنس بھی کہہ رہی ہے یہ نہیں بچے گا. اور کتنی کہانیاں ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا لیکن عقل دنگ رہ گئی، اٹھ کھڑے ہوئے، وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ آئے. کیسے؟ کہانیاں موجود ہیں نا، بڑی کہانیاں، بڑے قصے ہیں. بڑی بیماریاں لگی تھیں اور پھر جو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور پھر بس ہوتا ہے نا ایسا. تو کیا ہوتا ہے؟ بات یقین کی ہے، بات ایمان کی ہے. تو ایک جو ہے وہ آپ کو روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور دوسرا آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے. پھر کیا یہاں پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے انکار کیا، پھر کیا ہے کہ وہ طاغوت کے دوست بن گئے، اور طاغوت کا کیا کام ہے کہ وہ ان کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. اور وہی لوگ ہیں اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. کون ہمیشہ رہیں گے؟ جنہوں نے اپنے طاغوتوں کا ساتھ دیا اور اپنا ایمان جو ہے ان کا، جب ان کا پورے کا پورا ایمان انہوں نے خرید لیا، انہوں نے لے لیا، انہوں نے دوستی ان کے ساتھ کر لی، تو پھر ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہ دو آیات، اگر ہم ان دو آیات کو دیکھیں تو یہ دو آیات اپنے معنی اور مطالب کے لحاظ سے بڑی زبردست آیات ہیں. ہمارے عقیدہ جو توحید ہے، ہمارا جو رب پر ایمان ہے، وہ بیس کرتا ہے جن باتوں پر، ان باتوں کو ان دو آیات میں ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ پڑھ لیا. پہلی کیا آیت تھی؟ پہلی آیت جو ہے ہم اس کو بھی ریوائز کریں گے، اور دوسری آیت کو بھی ایک دفعہ ہم ریوائز کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان دو آیتوں میں کس طرح سے اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اور جن کا اللہ دوست بن جاتا ہے پھر اللہ ان کی کیسے ان کی حفاظت کرتا ہے. وہ کتنی مضبوط کڑے کو تھام لیتے ہیں جنہوں نے اللہ پر پختہ یقین جو ہے، پختہ ایمان جو ہے، جو اللہ پر لے آئے، پھر وہ ایک مضبوط حصار میں ہوتے ہیں، مضبوط کڑے میں ہوتے ہیں، لن فصام والا، جس کو کبھی شکستگی حاصل نہیں ہوتی. ہم ایک دفعہ دوبارہ ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی. اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کو ہم نے بہت اچھا سا دیکھ لیا کہ مضبوط کڑا کیا ہے، اور جو اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ان صفات کا جب اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست اپنے چن لیتا ہے ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کے آئے. یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ چن لیے گئے، اب ان کی تربیت کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور اس تربیت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیتا ہے گمراہی میں سے، اندھیروں میں سے روشنیوں کی جانب. کیسے یہ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی جانب کا یہ جو سفر ہے، یہی سفر طے کرتے کرتے پھر وہ جو ظاہری علوم ہے، اور ظاہری علوم سے پھر علم لدنی تک انسان پہنچتا ہے. تو یہ وہ پورے کا پورا سفر ہے جو وہ طے کروایا جاتا ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کو یہ سفر طے کرواتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے انکار کیا کس سے؟ اللہ سے، اور انہوں نے دوستی کی اولیاؤہم
तागूत, किससे दोस्तियां की उन्होंने? तागूत से। युखरिजुनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात, वो उनको रोशनियों में से अंधेरों में ले जाते हैं। यानी रोशनियों में से अंधेरों में ले जाना, इस बात को हमने अच्छा सा समझना है कि पहले देखिए हर शख्स जो है वो फितरत सलीम पर पैदा होता है। अगर हम हर गैर जानिबदारी, हर बातिल ख्याल दिल से निकाल के गैर जानिबदारी के साथ तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, तो हमें कायनात में हर जगह अपने रब की सन्नाई और रब की कुदरत दिखाई देती है। ठीक है ना? हमें आका अलैहिस्सलाम मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो हस्ती और पूरी जो शख्सियत है, उसका आप देखें कि हर मजहब, हर दुनिया के दौर के इंसान जो है वो इस बात का इकरार करते हैं कि वो कामिल इंसानियत जो कामिल इंसानियत का एक नमूना थी उनकी ज़ात, उनकी हस्ती, उनकी शख्सियत। तो सब कुछ वाज़िह है, ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ नहीं है। अल्लाह ने भी पिछली आयत में हम देखते हैं, पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि मुमताज़ कर दिया गया हदायत को। हदायत वाज़िह है, रोशन है हदायत। अब जो चीज़ रोशन है उसमें से रोशनी खींच लेता है। कौन खींच लेता है रोशनी? तागूत खींच लेता है। कैसे? जब हम उसके साथ दोस्ती लगाते हैं। जब हम शैतान के साथ दोस्ती लगाते हैं तो फिर वो हमारा नूरे बसीरत छीन लिया जाता है, और जब नूरे बसीरत हमारा छीन लिया जाता है तो फिर हमें हक वाज़िह नजर आना बंद हो जाता है। हमें फिर कुछ भी वाज़िह नजर नहीं आ रहा होता और हम अंधेरों में डूबते चले जाते हैं। और फिर आगे क्या है कि वही लोग हैं जो जहन्नमी हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। यह जी यहाँ पर हमारा रुकू ख़त्म हो जाता है और इस आयत के साथ हम अपने आज के दरसे कुरान को भी जो है वो उसका भी इख्तिताम करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जो कलाम पाक हमने पढ़ा, इसमें कोई गलती रह गई, जाने अनजाने में अल्फाज की कमी पेशी रह गई, अदायगी में कोई कोताही हो गई, तो मेरा रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।